أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمود رب سادہ لفظ میں یوں کہوں کہ کائنات کو بنانے والا بھی مجھے چلانے والا بھی سبحان اللہ اسی کے کرم سے اسی کے قبضہ قدرت کے اندر ہم سب کی جان مال مواد عزت زندگی موت سب اسی کی بے شک ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ تعریف و توصیف حمد و ثنا خدا امامت و یکتا کے مثل و بے مثال درود یا محمود حبیب و نور امان والا ہر دل و جہاں مقصر زمان شفیع المسلمین رحمت للعالمین تاجدار حرف و عجم فخر آدم ولی آدم معلم کائنات مجید برحق حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم پاک مقدس ذات پر اس ذات کے صدقے اللہ نے اس ساری کائنات کو بھیجا بے شک آج کا یہ جمعہ مبارک اس ماہ مقدس یعنی ربیع الاول شریف کا دوسرا جمعہ مبارک ہے اور انشاءاللہ العزیز وہ دن جس دن اس کائنات کے اولا جس کے صدقے اللہ نے ہمیں اور تمہیں ہی نہیں آدم عیسیٰ کو انہیں کے صدقے اللہ نے پیدا وہ محبوب کریم عظیم لجپال جلیل ان کی ولادت باثار ہم گزشتہ جمعہ مبارک کی گفتگو شروع کی تھی میں نے سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا تھا یاد رکھیں میرا اکثر اور عمومی طور پر فوکس اس بات پر نہیں ہوتا کہ جی آؤ سارے مل کے مناؤ. ہاں اس بات پہ میرا فوکس ضرور ہوتا ہے کہ منانا اسی میں ہے جس کے نصیب نہ میرے کہنے سے کسی نے کرنا ہے نہ روکنے سے روکنا ہے.
اب فرق اتنا ہے کہ میرا فرض ادا ہو جائے گا، میری ذمہ داری پوری ہو جائے گی، کل قیامت کو میں اس کا اجر دے دوں گا۔ جب رب پوچھے گا بتا تو کیا کر رہا تھا، تو کہاں کھڑا تھا، کس لائن میں کھڑا تھا؟ جیسے میں ابتدا میں کئی بار سمجھا چکا ہوں کہ جب اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے نبوتیوں نے آگ جلائی تھی، اس کے اندر اللہ کے خلیل کو ڈالنے کے ایک چھوٹا سا پرندہ ابابیل، بالکل چھوٹا سا پرندہ ہے، چڑیا سے بھی چھوٹا نظر آتا ہے، اللہ آپ کو لے جائے خلاف کعبہ کے ساتھ لپٹا ہوا نظر آئے گا اور رات کو وہاں کعبۃ اللہ کا طواف کرتا نظر آتا ہے۔ اب اس کی چونچ میں کتنا پانی آتا ہوگا، تو وہ اپنی چونچ کے اندر پانی لے کر چل پڑا، اڑا، کہاں جا رہا ہے؟ اس کے دوسرے پرندوں نے پوچھا، اس نے کہا دیکھتے نہیں اللہ کے خلیل کو جلانے کے لیے انہوں نے آگ جلائی ہے، میں اس آگ کو بجھانے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھ تو اتنا سا تو ہے، اس نے کہا چھوڑ، میں جو کچھ کر سکتا تھا میں نے اپنا کر لیا، جو میرے بس میں تھا، جو میرے اختیار میں تھا میں نے وہ کرنا ہے، تاکہ کل قیامت کو جب رب پوچھے گا کہ کہاں آگ جلانے والے، کہاں آگ بجھانے والے، تو میرا شمار آگ بجھانے والوں میں ہو۔ سو یہ سوچ کر ہم سرکار کا ذکر کرتے ہیں اور سرکار کا میلاد مناتے ہیں۔ کہاں میرے آقا کا میلاد اور کہاں میرے آقا کی تعریف، کہاں میرے آقا کی باتیں۔ یاد رکھنا، اگر سرکار کی بات پوچھنی ہو تو ہم نے ایسا کہا کس گنتی میں؟ سرکار کی ذات تو ابو بکر بتا سکتے ہیں، عمر بتا سکتے ہیں، عثمان بتا سکتے ہیں، اور علی حیدر کرار بتا سکتے ہیں، اور سارا کچھ بتا دینے کے بعد بھی ہر ایک نے یہی کہا لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بات از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری۔ اللہ حضرت نے کیا کمال کا ساری تعریف کر کے نا، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے یہاں کر بات ختم کر دی ہے، کہاں پر؟ خالق کا بندہ خالق کا مولا کہوں سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، اس خالق کے آپ بندے ہیں اور پوری کائنات کی آپ مولا ہے، کہاں آپ کی تعریف، کہاں آپ کا ذکر، کہاں آپ کی میلاد۔ سمجھانے کے لیے میں تمہید کے طور پر سمجھا دیتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ کتنے خوبصورت چہرے ہیں، غسل کر کے تیاری کرنے کی جمعہ کے لیے آئے ہیں۔ مثال کے طور پر دوست بیٹھے، اکثر بیٹھے، کتنے ماشاءاللہ لباس پہنا، خوشبو لگائی، غسل کیا، یا نماز کے لیے جا رہے ہیں، جمعہ کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ ٹوپی سر پہ پہن لی، ٹھیک ہے تیار ہو، نماز پڑھی، اس کو اتار کر رکھ دیا، گھر میں جہاں جگہ ملی رکھ دیا، ٹھیک ہے ہوتا ہے روزانہ ایسا ہی ہوتا ہے، جہاں جگہ ملی رکھ دی ٹوپی اتار کر، ٹھیک ہے نماز کے لیے جائیں گے تو پہن لیں گے۔ اگر یہی ٹوپی آپ کا کوئی دوست، کوئی عزیز، رشتہ دار، پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، وہ چلا جائے سرکار کے در اقدس میں اللہ کے در خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، عمرے کے لیے، حج کے لیے، وہ اپنی ساری عبادات کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، سب کچھ ارکان ادا کر لینے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، وہاں سے آپ اسے یاد ہے، آپ کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے، اور پھر آپ کی یہ ٹوپی وہاں سے مدینہ المنورہ کے بازار سے خرید کر لے آتا ہے، یہاں لاتا ہے، لفافے میں پیک کرتا ہے، ساتھ آب زمزم، کھجوریں آپ کو پیش کرتا ہے کہ یہ میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ اور فرمانا ایک وہ ٹوپی ہے جو آپ روزانہ یہاں سے ہر شام سے مل جاتی ہے، آپ جہاں اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے رکھ دو بھائی، بڑی ہے جب ضرورت پڑے گی مالے کے ساتھ پہن لیں گے جب مسجد میں جائیں گے۔ اچھا ایک وہ آپ کا دوست آیا ہے وہ بھی ٹوپی، اس نے بھی کام اتنا ہی کرنا ہے کہ سر پہ پہنیں گے، نماز پڑھیں گے، لیکن جب وہ آپ کو دے گا
کیا کہے گا؟ یہ میں نے آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں جی وہاں سے. آپ اس کو ادب سے احترام سے چوم کے ماتھے پہ لگائیں گے، سر پہ لگائیں گے کہ یار یہ بڑی کمال ہے. اس کو ایسے نہیں رکھنے گے جیسے آپ کو اپنی ماں میں رکھ دیا تھا، اس کو ایسے نہیں رکھیں گے. کیوں؟ حالانکہ یہ سرکار کی شاید میں بنی نہیں ہے، بنی تو کہیں اور ہے، کسی اور ملک میں، کسی اور کارخانے میں، لیکن اس کو نسبت فقط سرکار کے شہر سے. یہ ہے محبت کا انداز. تیرے شہر سے نسبت جسے ہو جائے ہم اس کا اتنا ادب کرتے ہیں، اس محبوب کا کتنا ادب ہوگا، اس محبوب کے پاس کیا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. اور یہ وہ محبت ہے کہ سرکار کے شہر پاک سے یوں تو کوئی گھروں کی بات سے لپٹ کر ہوتا تھا. بے شک بے شک. آج ہم نے دیکھے اپنی آنکھوں سے یقین جانے دیوانے، جب سرکار کے گھر اقدس میں پہنچتے ہیں تو ایک ایک گلی کا، ایک ایک شہر کا، ایک ایک چیز کا اتنا احترام بے شک. کیوں کرتے ہیں؟ زمانہ جانتا ہے، زمانے کی استاذ امام مالک ساری زندگی سرکار کے شہر میں گزارتے، حدیث کا سب کیا. ایک زمانہ ان کا شاگرد ایک حج کیا زندگی میں، فرماتے ہیں کبھی حاجت کے لیے شہر سے باہر جاتا تھا کہ سرکار کے شہر کا یہ ادب تھا، مگر میں کبھی اس شہر سے باہر نہیں نکلا اس لیے کہ کہیں میں اس شہر سے باہر نکلوں تو زندگی ختم نہ ہو. پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، ادب. اور گلی کی ساتھ اتنا بڑا روڈ ہے، بالکل ساتھ ساتھ لگ کے چل رہے ہیں. کسی نے پوچھا سرکار آپ تو وقت کے امام ہیں، استاذ ہیں، شیخ الحدیث ہیں، یہ ساری سڑک خالی ہے، رستہ خالی ہے، بلکہ آپ کو تو دیکھ کر لوگ رستہ چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ کیوں دیوار کے ساتھ لگ لگ کے چل رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا تجھے نہیں نہ پتا، مالک یہ سوچتا ہے کہ اس جگہ میرا پاؤں آ جائے جہاں میرے آقا گزرے. یہ ادب ہے. اور جو انعام ملتے ہیں یہ بھی جاتی ادب سے. اب آپ ایک تاثر ہے، کچھ لوگوں کو خیال ہے نہیں جی یہ تکنیکی کر دے رہے ہیں، نہیں کرنا چاہیے. اپنی اپنی میں کہتا ہوں نا کہ تم سوچو صحیح، دیکھ تو کدھر کھڑا ہے، وہ ابابیل والی لائن میں کھڑا ہے یا چھتری والی لائن میں کھڑا ہے. اس طرح ابابیل پانی کی چونچ کا قطرہ ایک پانی کا لے کر اپنی چونچ میں چل پڑا تھا کہ میں اس آگ کو بجھاؤں گا، قیامت کی صبح تک اس کا نام باقی ہے، مجھے کہ نہیں وہ بات کی بات ہے، لیکن اس کا نام باقی ہے. اس کو انعام کیا ملا؟ رب نے کہا چل تو میرے گھر کے ارد گرد اپنا ڈیرا ڈال، تجھے میں یہ مقام دے دیتا ہوں، تیری نسل بھی یہی رہے گی. اور دوسری طرف چھپکلی تھی، اس نے اس آگ کو پھونک ماری. قیامت تک میرے آقا کا فرمان اس کے لیے ہو گیا کہ جو اسے ایک سٹک سے ایک ہی بار میں مارے گا 100 نیکیاں. سبحان اللہ. جب 2 دفعہ کر کے مارے گا تو 50 نیکیاں. جتنی ڈھیل دو گے اتنی نیکیاں گھٹ جائیں گی، ایک ہی بار میں مار دو گے 100 نیکیاں مل جائیں گی. قیامت تک یہ اجر ہے. اور آواز سے پوچھ کے دیکھیں اس بات کا ہے، اس کی بھوک سے بات بڑھتی تو نہیں، نیت کا اظہار ہو گیا. اب سوچنا یہ ہے پگلے تیرے اور میرے ایک چراغ جلانے سے، ایک لائٹ جلانے سے سرکار کا ذکر ہونا ہے. تو یہ ذکر ان چراغوں یا ان لائٹوں کا محتاج تھوڑا ہے. وہاں تو 70,000 ملائکہ جو صبح آتا ہے پھر شام کو دوسرا آ جاتا ہے، اور جو ایک بار آ جا ہے رب کی بارگاہ میں پھر التجائیں کرتا ہے مالک ایک بار پھر بھیج دے. رب فرماتا ہے نہیں اب تیری باری نہیں. 70,000 فرشتہ. اور وہاں کو شاہ آپ دیکھیں نا ان کی تو گنتی ہی کوئی. یقین جانے ایسے ایسے انمول ہیرے کائنات کے میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے وہاں دیکھی. انسانی صورت میں وہ
کہیں کوئی یمن سے، کوئی شام سے، کوئی عراق سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ سرکار کے خلاف وہاں کیسی کیسی محبت ہے. سبحان اللہ. ہم تو اپنے آپ کو کسی گنتی شمار میں نہیں گنتے کہ یار ہم کہاں یہ کہاں. نہیں، ہم کو بہت پیچھے بہت آگے ادب میں، احترام میں، تعظیم میں، تصویر میں ہم سے بہت آگے ہیں. سمجھانا یہ ہے سرکار کا میلاد جو مناتے ہیں جن کی نصیب میں کوئی پوچھے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ لڑائی جھگڑا ہو جاؤ گالی گلوچ، یہ ہماری نہ تعلیم ہے نہ تربیت ہے. ہمارا کام ہوتا ہے سمجھا دینا، بس کر لو بھائی. نہیں پھر یہ دنیا نہیں آتے پھر حساب بھی ہے، پھر سرکار کی بارگاہ پیش بھی ہونا ہے تو سب کچھ سمجھ آ جائے گا کیا ہونا ہے. پھر جب سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے پھر پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. میں صرف اتنی کوشش کرتا ہوں کہ کل قیامت والے دن جب سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، یہ تو ہمارا ایمان ہے. جس کو مرضی آئے پوچھو، ہر ایک مرتبہ فکر کہے گا ہاں ہاں ہم نے پیش ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. سب مانیں گے کہ ہاں کملی والے آقا نے پھر سفارش کرنی ہے، آپ نے شفاعت کروانی ہے اور فقط آپ نے ہی کروانی ہے. پھر آپ کے صدقے اللہ نے جس کو یہ مقام دینا ہے پھر اس نے کروانی ہے. حتیٰ کہ آپ نے بارہا علماء سے سنا کہ آپ کے خاندان کا بچہ قرآن کا حافظ بن جائے، قاری بن جائے، عالم بن جائے، باعمل بن جائے، قرآن پڑھا ہوا، اللہ اسے یہ کمال عطا کرے گا، وہ عزت عطا کرے گا. یہ اللہ اسے کرم عطا فرمائے گا اپنی کرم نوازی سے کہ جا اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد جو اپنے اعمال کی وجہ سے تو جنت میں نہیں جا سکتے تھے کہ گناہ زیادہ تھے نیکیاں کم تھی، پر تو ان کا رشتہ دار ہے، جا ان کو بھی لے جا، تیری سفارش میرے جنت دے دیتا. جہاں اس محبوب نبی کے قلب اطہر پہ نازل ہونے والے قرآن کا کمال یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے والا اتنا متبرک ہو جاتا ہے پھر اس محبوب کی سفارش کا عالم کیا ہوگا. پھر سرکار کا جب ذکر کرنے والا ہوگا، محبت کرنے والا امتی ہوگا، اس کا حال کیا ہوگا. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کل قیامت کو جب یقین ہے کہ ہم نے پیش ہونا ہی ہونا، کیوں نہ کوئی ایسا کام کر کے جائے. ہم کب کہتے ہیں ہمیں نمازوں پہ ناز ہے، نا روزوں پہ، نا حج پہ، زکات پہ، عبادات پہ کوئی نہیں. ہاں ایک ہے سرکار کی محبت اور ہاں جب سرکار نظر کرم فرمائیں گے نا تو میرے آقا نے فرما دیا نا آنے رولی آپ رہے ہیں، پھر بات بن جائے گی. سرکار پہچانتے ہیں میرے آقا، ہر اپنی امت کو بالکل پہچانتے ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں. اتنا پہچانتے ہیں جہاں ہم نے بات چھوڑی تھی گزشتہ جمعۃ المبارک کے، ہم نے بات کی کہ سرکار نے خاندان پاک کے ایک فرد کی تھا کافر، اس نے اپنی لوٹی غلامہ کو سرکار بھتیجا ہونے کی وجہ سے رشتہ داری نے کہ اللہ نے بیٹا دیا، اس نے خوشی منائی، اللہ نے اسے محروم نہیں رکھا، اسے بھی اجر دیا. اور آج ایک ایسے نیک اللہ کے نیک بندے کی بات کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر ایک نام آپ کو بڑا مشہور ہے، اہل علم میں، اہل تقویٰ میں، عبادت گزاروں میں، اللہ کے فرما برداروں میں، ولیوں میں، علماء میں، صلحاء میں ان کا نام بڑا مشہور ہے. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث بر صغیر انڈیا، وہاں کے رہنے والے ہیں، اہل علم ہیں، زہد و تقویٰ کے کمال کے اساتذہ میں شمار ہوتا ہے. سرکار کی محبت اللہ نے کمال عطا فرمائی. فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا یہ معمول تھا کہ جب بھی میلاد کا مہینہ آتا نا ربیع الاول شریف کا، تو میں اہتمام سے اپنے گھر میں سرکار کے ذکر کی ایک نظم سجاتا. جو میری استطاعت ہوتی میں سرکار کا لنگر محفل کرتا ہوں. اچھا اس طرح عام لوگوں کو نہیں، یہ جو کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، میں پوچھتا ہوں سمجھانے کے لیے اس میں غلط کام کون سا ہے. محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟
خدا کے لیے میرا کام ہوتا ہے سمجھانا، نہیں ہمارے پاس گئے تو نہیں سمجھ ہوتا ہی کوئی دسے کسی یہ ہوتا کیا ہے۔ میں اپنے میلاد میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد نعت، اس کے بعد سرکار کا ذکر ہوتا ہے، سرکار کی آمد کا ذکر ہوتا ہے، سرکار کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے، سرکار کی عظمت کا ذکر ہوتا ہے، سرکار کے معجزات، سرکار کی کرم نوازیوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے فضل و کرم کا ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد دعا ہوتی ہے، پھر جو لنگر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اب اس میں کوئی چیز بتا دو جو ایسی ہے کہ جو غیر شرعی ہے، غلط ہے کہ یہ کام کرنے سے گناہ ملتا ہے تو میں بھی روک دیتا ہوں، میں سب سے پہلے روکنے والا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا میں ہر سال کہتا ہوں، اس سال بھی کہوں گا، یہ جو گلیوں میں چندے جمع ہوتے ہیں یہ ہمارا شیوا نہیں ہے، خدا کے لیے کیا ہم اس لیے قابل بھی نہیں رہے کہ ہم اپنے نبی کا میلاد کرنے کے لیے ہمارے پاس نہیں رہ گئے؟ یہ بچے ہمارے ہی ہیں، ہمارے کردو پیش کی ہے، سے مراد ہمارے اس لیے ہے کہ گلی میں بازار میں خدا کے لیے یہ چھوڑ دے، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ اور اپنی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی ذمہ دار بندہ ہو، اس کے دل میں سرکار کی محبت ہو، سرکار کا ذکر کرنا چاہتا ہو، سننا چاہتا ہو، سنانا چاہتا ہو، اسباب نہ ہو، تو اللہ اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھ سے رابطہ کرے، جہاں کہے گا جیسے کہے گا میں کروا دوں گا۔ ہاں یہ بھی کہہ دوں کتنا خرچہ ہوگا میں کر دوں گا، سارا کروا دوں گا، 10 20 30 50 ہزار کوئی قیمت نہیں رکھتی، کیوں؟ یہ تو دیکھ سرکار کا ذکر ہے۔ ہاں ہم تو ان کے نام پہ جانے ہتھیلی پہ رکھ کے پھر رہے ہیں، یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ خدا کے لیے اس کو روک دے، کیوں؟ نقصان کیا ہے اس کا؟ ہمارا تمسخر اڑایا جاتا ہے، اور اس کام سے سوچو جو نہیں کرنے والا تو کیا تاثر کرتے ہیں، پہلے کیا ہوگا اس کام کی وجہ سے؟ ذرا غور کرنا میری بات کے لیے، آرام سے سکون سے، کیا سرکار خوش ہوں گے؟ اور جب وہ لوگ کیا تبصرہ کریں گے سرکار کی ذات کے بارے میں اس کام کی وجہ سے، اور ہم اتنے گئے گزرے کہ ہم اتنے نکم میں گھٹیا طریقے سے سرکار کا ذکر اس طرح کروائیں گے لوگوں سے، سبب بنیں گے ہم ان باتوں کا۔ خدا کے لیے یہ ہمارا مرضی اور منشا قطعا نہیں ہے، اس کو روک دیں، نہیں ہمیں چاہیے۔ یہ میں جانتا ہوں کوئی ذمہ دار آدمی نہیں ہے ہمارا، یہ بچے میرے کے گلی محلے میں مل جاتے ہیں مشروبل میرے کے طور پر کچھ، لیکن پھر بھی ہمارا کام ہے روکنا۔ میں کیوں کہتا ہوں؟ ہم کو نہیں ہے، ہمیں ادروائز سے کسی نے نہیں بتانا۔ الحمدللہ جو حق ہوتا ہے ہم ہر موقع پہ ہر مقام میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اپنی ذمہ داری سے ہم غافل کا بات نہیں ہے۔ ہاں سرکار کے ذکر کی بات کرو تو یاد رکھو، نہ کوئی مسجد، نہ کوئی چوک، نہ بازار، نہ چوراہا، نہ مسجد، نہ مندر، کوئی چیز جگہ ایسی نہیں جہاں منع ہو کہ سرکار کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ ہاں میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کیوں؟ یہ زمین کس کے لیے؟ سرکار کی وجہ سے یہ زمین کا فرش بچھا ہے۔ اگر اس زمین کو دیکھنا ہے نا تو ہم سے پوچھ، مالک تو نے کیوں بنائی؟ ترا فرماتا لولا کلمہ خلقت الدنیا، میں اس کائنات کا ایک ذرہ نہ بناتا معروف تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا۔ لولا کلمہ خلقت الافلاک، یہ زمین کے اوپر جو تلا ہوا سائبہ آسمان نظر آ رہا ہے تجھے، رب فرماتا سونیا اے بھی تیری ملاد صدقہ، یہ ساری کائنات کے شجر و حجر، یہ جتنے نظر آ رہی ہیں بہاریں، یہ سب سرکار کی ذات کا صدقہ ہے۔ ہر جگہ پہ سرکار کا ذکر ہوگا، اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جہاں اس سال نہیں ہوا نا، جس جگہ پہ انشاءاللہ اگلے سال وہاں بھی ہوگا۔ کیوں؟ یہ میں نہیں کرنا، میں کون ہوتا ہوں؟ یہ اس رب نے کروانا، اس کا اپنا عقل فیصلہ ہے کہ بلل آخرت خیر لک من الاولی۔ سورہ توحا 30واں پارہ ہے، سونیا تیری ہر آن والی گھڑی پہلے نالوں بہتر آئے۔ ذرا اور فرمائے، میرے جو بزرگ بیٹھے ہیں 25 سال پیچھے جائے کیسا میلاد ہوتا تھا، آج کا کیسا ہو رہا ہے؟ 10 سال پیچھے جائے کیسا ہوتا تھا، آج کیسے ہو رہا تھا؟ اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، آنے والا سال، اس سے آنے والا سال ہر دن بہتر سے بہتر آئے گا۔
کوشش یہ کرنی ہے کہ اسی کیڑے گروہ شامل ہونا ہے بس ابابیل والے تھے یا چھپیلی والے اپنا خود سوچ وہ پتہ میں تو یہ چاہتا ہوں تیرا اتنا خوبصورت چہرہ ہے اتنا اجلا لباس ہے کاش میری تمنا یہ ہے کہ کل اتنا ہی خوبصورت دل تو لے کے محبت والا سرکار کی بارگاہ میں کھڑا ہو کہ جہاں سارے چھوڑ جائے کوئی کسی کا نہ بنے وہاں میرے آقا فرمائے ہاں آنے دو یہ میرا ہے میں اس کو جانتا ہوں ارے یہ تو اپنی کٹیا میں چھوٹی سے کمرے میں بھی میرا ذکر کیا کرتا تھا ارے میلاد کے لیے 100 دیگیں ضروری نہیں ہے پورا شہر مزار بلاد کرنا ضروری نہیں ہے 100 200 500 افراد کا ہونا ضروری نہیں ہے میلاد کیسے ہوتا ہے میں نے کہا نا شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی وقت کا ولی کامل ایک زمانے کا استاد فرماتے ہیں میری زندگی کا معمول تھا کہ میں ہر سال سرکار کے ذکر کی نظم سجاتا تھا میں تو وقت میں کروٹ لی ایک سال ایسا آ گیا میری زندگی کہ حالات اگر مالی طور پر کمزور ہو گیا میں نے سوچا کیا کروں اب دل کی تمنا محبت تو یہ گوارا نہیں کرتی کہ سرکار کا ذکر نہ کیا جائے نہ اہتمام نہ کیا جائے فرماتے میں پوری کوشش کے بعد جو مجھے میسر آ سکا حالات کی وجہ سے بنے ہوئے چنے اور ایک روایت کے اندر ساتھ گڑ کا بھی اضافہ ملتا ہے یہ میسر آیا جتنے میرے دل میں بڑی تیس سی اٹھی یا رسول اللہ یہ کوئی آپ کی شان کے لائق تو نہیں کاش کہ میرے ہاتھ میں میری ملکیت میں میرے قبضے میں جہاں کے کائنات کے خزانے ہوتے تو یا رسول اللہ میں آپ کے نام پر لٹا دیتا یا رسول اللہ اب میرے بس میں ہے کچھ نہیں یہی کچھ بنا تو سونیا ہے تو آپ کی شان کے لائق نہیں کہاں آپ کے شان آپ کا مقام اور کہاں یہ میری محبت ہے یہ میرا نذرانہ ہے یہ میری عقیدت ہے کہتے ہیں اس سے پہلے میں نے کئی میلاد کروائے تھے کئی کیکوں کے میلاد کروائے تھے چراغاں کے میلاد کروائے تھے کہتے قربان جاؤں کملی والے کی کرم نوازی پہ وہ سارے ایک طرف اور یہ ایک طرف جو ٹوٹے ہوئے دل سے کروایا تھا رات کو میں سویا میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ کاش میرے پاس کچھ اور ہوتا میں اور بہتر کرتا کہتے رات سویا زمانہ تو سو گیا لیکن عبد الرحیم کی قسمت جاگ اٹھی کیا دیکھتا ہوں کملی والے آقا نے کرم نوازی فرمائی دیدار کروایا منظر کیا ہے سرکار صحابہ کے جرمن میں تشریف فرما ہے قدم بوسی کر کے عرض کی کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار کے سامنے دسترخوان لگا وہی چنے جو دن کو میں نے بانٹے تھے وہاں پڑے ہیں اور سرکار اپنے کرم والے ہاتھ جو اٹھ جائے نا ایک انگلی اٹھ جائے تو یہ سورج ڈوبا ہوا پلٹ آتا ہے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے سرکار ان میں اپنا ہاتھ مبارک گرا رہے ہیں پکڑ کر انہیں بڑے خوش ہو رہے ہیں آپ کے چہرے انور پہ تبسم ہے میری آنکھوں میں آنسو ہے پاؤں کو پکڑ کر عرض کر رہا ہوں یا رسول اللہ یہ کوئی تحفہ آپ کی شان کے لائق ہو کہ کاش میرے پاس کائنات ہوتی میں خزانے لٹا دیتا سن تیرے اور میرے کریم لجپال نے کیا فرمایا شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے آقا نے خوش ہو کے فرمایا عبد الرحیم نہیں تیرا اے تحفہ میں بڑا پسند آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد کیوں سرکار نے فرمایا ہاں ہمارے ہاں قیمت نہیں دیکھی جاتی محبت دیکھی جاتی تو نے جس محبت سے یہ کیا ہے نا تیری وہ محبت ہمیں بڑی پسند آئی ہے جا تیرا یہ تحفہ قبول ہو گیا تو جہاں اتنے میلاد کروائے ہیں اس سال خدا کے لیے ذرا محبت سے کروا اور پھر خصوص میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں آخری بات کر رہا خدا کے لیے جہاں گلی سجاؤ بازار سجاؤ محلہ سجاؤ وہاں اپنا دل سرکار کی محبت سے سجاؤ میرے آقا کے میلاد کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں گلی سجاؤ بڑی اچھی بات ہے محلہ سجاؤ اپنا گھر سجاؤ چراغاں کرو بہت اچھی بات ہے لیکن اپنا دل سرکار کی محبت سے سجاؤ میلاد بناؤ
میرے آقا کی سیرت اپناؤ خدا کے لیے. اور بس اس دن خاص بالخصوص کیا جاتا ہے آپ کو نہیں پتا, ہمیں یہ مسئلے سننے پڑتے ہیں, ان کے جواب دینے پڑتے ہیں. نہیں دیکھو جی وہ بازار سے جاتے ہیں بندے تے بڑیاں بیاہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, پھر یہ ڈیک لگا لیتے ہیں جی, گانے لگا کے ڈانس کرتے ہیں جی, کیا یہ میلاد ہو رہا ہے؟ تو میں نے پوچھا تھا سے کیڑا مولوی کرن دیا سی. ہاں خدا کے لیے ہمارا کام ہے ذمہ داری لے کے سمجھانا. ارے پکڑے کوئی جاہل کر رہا ہو تو یہ کوئی دلیل ہے, ہم کب کہتے ہیں یہ جائز ہے؟ فکر کبھی ساڈے کو ہے کہ مسئلہ نہیں پوچھا مولوی صاحب 25 تاریخ ساڈے پتر دا شادی ہوئی, اسی اتنے برات دے اتنے سارا کام کیتا ہے, جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ سب میں تے دسو. آج تک کسی بھی مسئلہ پوچھا میرے کو. 14 اگست گزریا سارا ملک سجایا گیا, حتیٰ کہ مال روڈ پہ کھمبے بھی سجائے گئے, جھنڈے لائے گئے, پنجاب اسمبلی وفاق سینٹ سارا کچھ سجا دیتا گیا, لائٹنگ ہو گئی. حرام ہے کسی ایک مولوی نے کیا ہوا ہے حضور خرچی ہے لائٹا بند کر دو. کسی نے کہا ہے تو مجھے لے چلو. ذرا سوچ تو صحیح, کیا تو نے میرے آقا کی ولادت کے دن کو پاکستان کے دن سے بھی کم سمجھ لیا؟ سن, ایک پاکستان کیا, ہم تو اپنی جانیں قربان کرنے میں بیٹھے, تو پاکستان کی بات کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر نے مکہ چھوڑ دیا, عمر نے چھوڑ دیا, عثمان نے چھوڑ دیا, مولا علی نے چھوڑ دیا. ارے تو وطن کو لے کے بیٹھا ہوتا ہے, ارے وطن بھی مکے جیسا. میرے آقا کے ایک اشارے پہ ابو بکر نے قربان کر دیا, عمر نے قربان کر دیا, مولا علی نے, عثمان غنی نے قربان کر دیا. انہیں نہیں پتا سی یہ وطن بڑا کمال کا ہوتا ہے. ارے تیرے میرے وطن کی کیا قیمت ہے میرے آقا کے سامنے؟ وطن تو وہ تھا جہاں ایک نماز پڑھے تو 1 لاکھ کا ثواب ملتا تھا. کیا بکر کو نہیں پتا تھا کہ مکہ ایک نماز بڑی مہنگی ہے؟ تو اس نے کہا جہاں میرے یار کا ڈیرا ہے وہیں ہمارا بسیرا. خدا کے لیے سرکار کا میلاد منائیں جتنی استطاعت ہے, اپنے گھر میں اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو بٹھا کر. میلاد کس چیز کا نام ہے کہ سرکار کے ولادت کے دن 1 دن پہلے, 2 دن پہلے, 10 دن پہلے, 20 دن پہلے سرکار کا ذکر کرنا, سننا اور خوش ہونا. ہاں کئی دوست جسے کہتے ہیں ٹانگ اڑانا, مجھے ایک پوچھنے لگے نہیں مولانا آج پارا نہیں ہے کہ یہ, میں تحقیق سے ثابت کر سکتا ہوں 9 ربیع الاول آپ کا ولادت کا دن ہے. میں کہ اچھا ہوں پھر پکی بات ہے 9 ہے؟ ہاں 9 ہے. میں نے کہا سوچ لیے نا. نہیں جی 9 ہی ہے. میں نے کہا پکی؟ ہاں جی. میں نے کہا اچھا انسان بن, تو 9 کو منا, میں آ جاؤں گا. تو 9 کو منا, میں آ جاؤں گا. اور پگلے ہم تو کہتے ہیں پورا سال بھی راجا سرکار کا, تو 1 دن میں ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جان ہے جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان.